السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 38۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ نساء آیت 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ within bracket ان کا ساتھی شیطان ہے، bracket close۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ نہایت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی انسان اگر خرچ کر رہا ہے نا، خرچ کرتے ہوئے اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کی سوچ سیلف پروجیکشن کی ہے، اپنی ذات کی بڑائی چاہتا ہے، شو آف کرنا چاہتا ہے، دکھاوا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا خرچ ایک کاروباری خرچ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے تو پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ حقداروں کو حق ملے، صحیح لوگوں تک بات، پیسہ پہنچے، فائدہ پہنچے، اور زیادہ شو آف کا مقام کیا ہوتا ہے کہ ہماری پروجیکشن ہو، ہم زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو جائیں۔ کیونکہ جو صحیح حقدار ہوتے ہیں نا، اگر ہم ان کو دیں تو بعض دفعہ پروجیکشن نہیں ہو سکتی، شو آف نہیں ہو سکتی، تو ہم پھر ان کو دیتے ہیں کہ جہاں پہ شو آف زیادہ ہو، چاہے جن کو دے رہے ہیں وہ حقدار ہیں اس طرح سے یا نہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں نا، جب کوئی شو آف کر کے دے رہا ہوتا ہے تو جو اصل ڈیزرونگ اسٹیٹ خوش ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم کیا سامنے جائیں گے، یہ تو ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، ایک ایک کو وہ لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا جا رہا ہے، تو وہ جو سفید پوش ہوگا نا وہ سامنے نہیں آئے گا، وہ بےچارہ مارا جائے گا وہاں پر۔ دوسرے جو ہیں نان ڈیزرونگ جو ہوں گے وہ آئیں گے اور آ کے مزے سے لے کر چلتے بنیں گے۔ لہذا اس طرح کا یہ جو نمائشی قسم کا خرچ ہوتا ہے، اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اصلا نہ ان کا اللہ پر ایمان، نہ ان کا آخرت پر ایمان، نہ ان کا خرچ کے بارے میں یقین پختہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں خرچ وہی ویلڈ ہے، وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہو، شو آف دکھاوے کی آفت سے، مصیبت سے دور ہو وہ خرچ۔ اب جو لوگ، جن لوگوں کے پاس یہ کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے حوالے سے، تو شیطان ان کا ساتھی ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہے وہ کیا خیر و برکت کا کوئی کام کرے۔ تو آئے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ حقیقت اصل میں ہے ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی بن جائے وہ نہایت برا ساتھی ہے۔ جو لوگ دکھاوا کر کر کے خرچ کر رہے ہیں نہ اللہ آخرت پر یقین، ان کا ساتھی شیطان۔ شیطان آیا تو اس نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہر عمل کا، اپنے ہر بندے کا جو اس کے پیچھے چلا، جو اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ آیت نمبر 39۔ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے، اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ ان تنگ دلوں کی بدقسمتی پر اللہ تعالیٰ اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لائے،
اللہ کی راہ میں اسی کی دی ہوئی امانت کو، دولت کو خرچ کرنے میں کس طرح انہوں نے کنجوسی اور فساد کا ذریعہ بنا لیا. حالانکہ یہ خرچ اگر اللہ کی خاطر ہوتا سراسر فائدے کا سودا تھا، سراسر برکت کا سودا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھا اور اس برکت سے محروم ہو گئے. اللہ کسی کے عمل سے نہ بے خبر ہے، نہ ذرا برابر کسی کی حق تلفی کرنے والا ہے. وما ذا علیہم، ان کا کیا نقصان تھا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہوتے. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے. ان کے پیش نظر ریاکاری نہ ہوتی، دکھاوا نہ ہوتا، دل آزاری نہ ہوتی، احسان جتانا نہ ہوتا، یعنی خرچ کی آفات جتنی بھی ہیں. لیکن یہاں تو اسپیشلی دکھاوا جو ہے وہ مقصود ہے، اسی کی یہ بات ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، ان کے ہر عمل سے اللہ اچھی طرح باخبر ہے. آیت نمبر 14، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا. اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا. بریکٹ اور اس کے ساتھ بریکٹ کلوز، خاص اپنی طرف سے مزید بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ ظلم کرتا ہے؟ بتائیے نہیں. اللہ نے ظلم کو اپنی ذات کے لیے بھی حرام کرا دیا، اللہ نے ظلم کو بندوں کے لیے، بندوں کے درمیان حرام کرا دیا. ظلم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر حق تلفی نہیں کرے گا. ظلم اصل میں حق تلفی ہے، حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا. اللہ نہیں کرے گا، اللہ کرنے والا ہے ہی نہیں ناصاف. اور ذرہ کیا چیز ہے؟ ذرہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو مزید ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے. عربی کی وسعت ہے، سینکڑوں سال پہلے یہ بات سمجھا دی کہ وہ چیز جو بہت چھوٹی ہو، جو مزید ڈیوائڈ نہ ہو سکتی ہو. ایٹم کو سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ یہ سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، اس کے بھی حصے ہوتے ہیں، الیکٹران، پروٹون. یوں سمجھنا یہ الیکٹران پروٹون سے بھی چھوٹا ہے، یعنی اس کے بھی ٹکڑے ہوئے نا ایٹم کے. تو پھر کیا ہے؟ الیکٹران، پروٹون، اس چھوٹا سا ذرہ، اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس نے حرام ٹھہرایا ہوا اپنے لیے ظلم کو. پھر بھی اگر کوئی نیکی نہ کرے، احسان نہ کرے، تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفها، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ ذرا برابر نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا. اور وہ اپنی طرف سے کسی کو اگر ضرورت ہوگی تو اسے اجر عظیم عطا اس کو دے گا. کلیئر ہوئی ہے بات؟ آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں پر اے نبی تم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اور آیت نمبر 42 بھی اس کے ساتھ لیجئے، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ سب لوگ جو کہ اتمام حجت کے باوجود منکر ہوئے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے. اس دن یہ لوگ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے. مراد کیا ہے ان دونوں آیتوں سے؟ کہ جہاں تک دین کو پہنچانے کا تعلق تھا، دین لوگوں کو بتانے کا تعلق تھا،
اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری درجے میں یہ پیغام پہنچوا دیا. رسول نے آ کر لوگوں پر حجت تمام کر دی، یہ بتا دیا، کنفرم کر دیا، میں نے پیغام پہنچا دیا، کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں. اس آخری درجے میں پیغام پہنچ جانے کے بعد بھی اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پھرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آج تو پھر گئے نا، انکار کر دیا، آج تو منافقت اختیار کر لی، آج تو کر لیا، بچ گئے، کل کیا کریں گے؟ کون سا کل؟ جب میدان حشر میں ان کو اکٹھا کیا، جب اللہ تمام امتوں اور ان کے پیغمبروں کو جمع کرے، اللہ پیغمبروں سے گواہی دلوائے. گواہی کیا ہوگی؟ کہ انہوں نے لوگوں کو دین پہنچا دیا. اور اسی طرح کی گواہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خطاب، آپ امت محمدیہ پر گواہی دینے کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر اور نافرمانی کا ارتکاب کیا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ تمنا کریں گے کاش زمین میں دھنس جائے، کاش زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے. اس دن کوئی شخص اللہ سے کچھ نہ چھپا سکے گا. چھپائے گا کیسے؟ جسم کا ایک ایک حصہ عضو بول بول کر گواہی دے گا، ہر چیز خود بے نقاب ہوگی، پورا جسم زبان بنا ہوا ہوگا، وہ بول بول کر بتائے گا. اور اس گواہی کی پوری حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے واضح ہوتی ہے. مائدہ کے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پہ وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت مزید لیے. تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے شرف کا بیان ہوا ہے اس آیات کے اندر، ان آیات کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جب آخرت میں گواہی دیں گے، گواہی ہوگی، پھر ظاہری بات ہے سزا کا اعلان ہوگا. جب سزا کا اعلان ہوگا تو پھر مجرموں کی کیا حالت ہوگی. اللہ نے پورا منظر پیش کر دیا، پیشن گوئی ہوگی کہ اس دن تو یہ حالت ہوگی. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم شرف پتہ چل رہا ہے، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے آخرت کے حوالے سے، وہی آپ کی ایک عظیم ذمہ داری کا بھی بیان. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے تھے، سنتے تھے یا پڑھتے تھے، تو شدت غم سے، شدت ذمہ داری کے بوجھ سے آپ بہت زیادہ آبیدہ ہو جاتے، آپ بہت پریشان ہو جاتے. آیات کو دیکھیے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور ان لوگوں پر اے نبی آپ کو گواہ کی حیثیت سے ہم کھڑا کریں گے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ. اس دن چاہیں گے وہ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر، اور کیا کیا؟ رسول کی نافرمانی کی. کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے. استغفر اللہ، کتنی سخت بات ہے. ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن یہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکے. تو بات یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو بہت زیادہ مہلت ملی ہوئی ہے کہ ہم اس دن حشر کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری کر رکھیں، جس دن اللہ بھی ہوں گے موجود، اللہ کے فرشتے، انبیاء کرام، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ میں نے آخری درجے میں جا کر پیغام پہنچا دیا، کہ جو کیا انہوں نے کیا، اور میری طرف سے تو کوئی کسر نہیں رہی. بہت سخت بات ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اپنی تیاری مکمل رکھیں کہ ہاں اللہ کے دین، اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام ہم تک پہنچا تھا، آگے ہم نہیں گئے اس پیغام کے ساتھ. آیت 43، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وithin bracket اللہ کی بندگی کا جو حکم تمہیں دیا گیا، ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اس کا سب سے بڑا طریقہ، جواب، عمل نماز ہے. اس لیے بریکٹ کلوز، تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جایا کرو، یہاں تک کہ جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو اس کو سمجھنے لگو. ایسے ہی جنابت کی حالت میں بھی ودن بریکٹ نماز کے قریب نہ جاؤ، بریکٹ کلوز، جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر صرف
اسی جگہ سے گزرنا پیش نظر ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا اس نے عورتوں سے صحبت کی ہو یعنی انٹرکورس کیا ہو اور پھر پانی میسر نہ آئے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں سے اس کا مسح کر لو۔ ان بریکٹ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے بریکٹ کلوز اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا۔ کیا کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب لا تقربوا الصلاۃ صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ صلاۃ نماز کے لیے بھی آتا ہے، صلاۃ مسجد کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ صلاۃ کا لفظ دو تین چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں کیا حکم دیا گیا؟ اے ایمان والو صلاۃ کے یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہیں پڑھنی کب وانتم سکارا جبکہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون جب تک کہ نشے کی حالت سے باہر نہ ہو، سمجھنا شروع کر دو کیا بول رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں۔ سیکنڈ ولا جنبن جنابت کی حالت میں یعنی حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ دو صورتیں ہیں جس سے منع کیا کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا یہاں تک کہ اگر صرف اس جگہ سے گزرنا پیش نظر ہو، اور کب تک نہیں؟ جب تک کہ غسل نہ کر۔ گزرنا پیش نظر ہو مراد یہ کہ بندے کا راستہ ہی وہ مسجد ہے، وہ گھر ہے اس کا ایک جگہ پہ، درمیان میں مسجد ہے، اب اس کو گزرنا پڑ گیا اس حالت کے اندر تو کیا کرے گا؟ بعض دفعہ نہیں بھی ہو سکتا غسل فوراً اسے نکلنا پڑا تو وہ پھر وہاں سے نکل کر فوراً چلا جائے گا، اسٹے نہیں کرے گا، رکے گا نہیں، اور کہیں اور مسجد ہے پھر مسجد میں انٹر نہیں ہوگا اس حالت کے اندر۔ سکارا سکران کی جمع ہے، نشے میں دھت، نشے کی حالت میں نہیں جانا مسجد میں، نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی نماز۔ تو یہاں پہ یہ نماز نہ پڑھنا اصل میں شراب کی حالت میں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے حرمت خمر سے شراب کی حرمت کا حکم بولا جاتا ہے، یہ پہلا قدم اٹھایا۔ جو سابقہ امتیں تھی یہود وغیرہ، انہوں نے شراب کی ممانعت صرف اوقات صلاۃ میں اماموں کے لیے رکھی، یعنی اپنے امام کے لیے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے نماز کے اوقات کے اندر شراب نہیں پئیں گے، باقی عوام پبلک کو اجازت ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ نہ جینا، نہ امام تو نہ عوام، کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں نشے کی حالت میں نہ نماز نہ مسجد، انٹری منع نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ عبادات کو کون سی چیزیں زائل کرتی ہیں، ریاکاری، انفاق کو کون سی چیز زائل کرتی ہے، نمائش، دھوکہ، ریا، شرک، یہ سب ختم کر دیتی ہیں۔ اب اسی میں ہی جو سلسلہ بیان ہے اشارہ چل رہا تھا، اس کا آخری آیا عبادات کے مقصدات، نماز کے مقاصد کون سے۔ تو ہم آیت پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نشہ اور جنابت دونوں چیزیں نماز کو خراب کر دینے والی، وجہ دونوں ہی ناپاک ہیں، نجاست ہے۔ نشہ عقل کی نجاست ہے، جنابت جسم کی نجاست ہے۔ شراب عقل کو معطل کرتی ہے، جنابت حضوری قلب کو ختم کرتی ہے۔ بس اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی محض مسجد سے گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے۔ ایک حضوری قلب، حضوری قلب کہتے ہیں دل کی حاضری، دل کا پریزنٹ ہونا۔
پھر بعد میں نا یہ جو جنابت کی حالت جو ہے جس کے لیے غسل ضروری ہے، اسی میں ہی حیض اور نفاس والی خواتین بھی ہیں کہ وہ بھی مسجد کے اندر نہیں انٹر ہوں گی، وہ بھی نماز نہیں پڑھے گی جب تک کہ پورے اہتمام سے غسل نہ کیا جائے۔ اچھا، اگلی آیت کا ٹکڑا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی رفع حاجت یعنی واش روم یوز کر کے آیا ہے، پشی پوٹی کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا اس نے عورتوں سے صحبت کی ہے، صرف چھوا نہیں، ٹچ کرنا نہیں ہے، اس نے پراپر صحبت کی، تو کیا کہا کہ پھر تم کیا کر سکتے ہو، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے موجود، یہ تمام صورتیں ہیں، کسی کو پیش آ گئی ہے، پانی موجود نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اسے پاک چیز جگہ دیکھ کر، پاک مٹی یا پاک جگہ دیکھ کر، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ گویا اگر کوئی انسان مرض میں ہے یا سفر میں ہے یا کہیں پہ موجود ہے اور پانی نہیں ہے یا سفر میں پانی نہیں ہے، وضو کی ضرورت، وضو کی حاجت پیش آ گئی، واش روم وغیرہ یوز کیا یا وضو ختم ہوا ہوا اس کا، یا غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو پھر انسان کیا کرے گا، پاک جگہ دیکھ کر اس اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرے گا، اور یہ پاک جگہ مٹی بھی ہو سکتی ہے، ریت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اینٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی چونا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے دیوار وغیرہ ہوتی ہے، عموماً ہمیں ڈسٹ نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، تو دیوار پہ کر لیں آپ، پراپر کسی جگہ پہ دیکھ لیں، کوئی گملہ ہے اس کے اوپر مٹی ہونا چاہیے، تو بس تھوڑا سا ہاتھ کیا کرنا ہے، ہاتھ لگایا اس کے اوپر، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کرتی ہوں، سپوز میرے سامنے مٹی ہے، میں مٹی کے اندر ہاتھ لگاؤں گی، پھونک ماروں گی، ایسے ہاتھوں کو کروں گی اور بس اپنے نا چہرے کے اوپر پھیر، ٹھیک ہے، یہ میرا تیمم ہو گیا۔ اب یہ تیمم ایک منٹ ہے، تو یہ میں پورا ابھی بات کر لیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ تیمم قائم مقام ہے وضو کا، تیمم قائم مقام ہے غسل کا، کہیں ایسی کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، سپوز آپ سخت سردیاں، شدید سردیاں، اور آپ نے پاک ہو کر نماز پڑھنی ہے، اب کیا ہوا، گیس چلی گئی بالکل، آپ کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ آپ پانی گرم کریں اور نہائیں، اور سردی اتنی ہے کہ اس ٹھنڈے پانی سے نہا کے تو آپ بیل تو مجھے مار، خود کو بیمار کرنے والی بات ہے اور زیادتی ہے خود کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے، گھر میں آپ پانی بھی موجود ہے آپ کے پاس لیکن پانی کو گرم کرنے کا ارینجمنٹ نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گرم پانی کے بغیر اگر میں نے کچھ کیا تو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے نازک سے ہوتے ہیں، وہ تو فوراً ہی بیمار ہوتے ہیں، بڑے لمبے بیمار ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، تیمم کریں گے، راستے میں ہیں، میں نے آپ کو کہا غسل کے لیے بھی پھر تیمم ہوگا اور وضو کی جگہ بھی تیمم ہوگا، جب پھر آپ کو پراپر پانی کا ارینجمنٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ غسل کر کے پھر پراپر نماز پڑھیں گے، اور جو نمازیں تیمم کر کے پڑھ لی ان کو دہرانا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ سے سوال لیتی ہوں، اس آیت کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کہیں راستے میں ہیں، اب ہر جگہ وضو کی بعض دفعہ سہولت ہوتی ہے اور بعض جگہ سہولت نہیں ہوتی، تو اول تو کوشش انسان یہ کر لے کہ جی وضو کر کے ہی ہم کہیں چلیں، بعض دفعہ آپ اتنا لمبا وضو نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی تیمم کی سہولت اٹھا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جہاں کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں نا، کہ جہاں وضو پانی کے ہونے کے بعد بھی، یعنی ایک تو نا پانی نہیں ہے، ایک یہ ہے بیماری ہے، ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مشکل ہے کہ آپ نہیں کر سکتے
تو آپ وہاں پہ بھی بجائے یہ کہ نماز چھوڑیں گے، آپ تیمم کر کے نماز ادا کریں. تیمم سے بظاہر پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں کہ ذہن میں ہم یہ جب مٹی سے کرتے ہیں خود کو پاک، تو ہمارے ذہن کے اندر ایک تاثر آتا ہے کہ ہاں ہم پاک ہو رہے ہیں، ہاں ہم صاف ہو رہے ہیں. اللہ نے یہ طریقہ بتایا نا، سولوشن بتائی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ درگزر کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. یہاں سیکنڈری طور پر ایک چیز اور سمجھ لیجیے، یہاں پہ آیا نا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو، اور حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. اس آیت سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ تعلموا بہت ضروری ہے، نماز کو سمجھ کر پڑھنا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھنا. ہمیں پتا ہونا چاہیے کھڑے ہو کر کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، پھر کھڑے ہوئے. اصل میں ہم اللہ معاف کرے شراب تو نہیں پیتے بہت سارے لوگ، لیکن نماز بہرحال بے ہوشی کی حالت میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، کھڑے بیٹھے، جیسے روبوٹ نہیں ہوتا آٹو پہ لگی ہوئی ہے کوئی چیز. نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں سلام پھیرتے تو سمجھ آتی ہے اچھا نماز پوری بھی ہوگی. دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو بس اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نماز کا ترجمہ سیکھنا ضروری ہے، نماز کی تجوید سیکھنا ضروری ہے، اس کو نماز میں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزوں کو ہم دیکھیں گے جسے ہمارا اس سے ہٹ کے، کیونکہ وضو کی بات ہوئی، غسل کی بات ہوئی کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. واش روم سے جب ہم آتے ہیں، پشی ہے یا پاٹی ہے تو یا گیس کا پرابلم ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جس کا وضو ٹوٹے اور جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اچھا جی، انسان کے اس کا جو بھی نکلتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دی، کلیئر کر دیا، پیشاب ہے، ہوا ہے، پاٹی ہے، خون ہے، مزی ہے، یا کوئی اور مادہ ہے جو نکل رہا ہے. ہاں، لیکوریا کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ لیکوریا اگر ہو رہا ہے آپ کو مسلسل تو وضو نہیں رہتا. لیکن بعض دیکھیں خواتین کا یہ پرابلم ہوتا ہے، لیکوریا پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیا آ جائے گی، وہ والی خاتون معذور کے اندر آ جائے گی کہ جس کو کنٹرول نہیں ہے، وضو تو چلا گیا، اب یہ ہے کہ اسے ہر نماز کے لیے نیا وضو ہے. یعنی ایک ہی وضو سے 2-3 نمازیں نہیں وہ پڑے گی، وہ معذوری کی صف میں آ جائے گی، اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکوریا کی. بعض لوگوں کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، قطرے ٹپکتے رہتے ہیں. بات پھر وہی آتی ہے کہ نماز کے اندر بھی قطرے ٹپک بیماری ہوتی ہے، تو وہ بیماری کے اندر آئے. اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہے، ایک تو پیڈ یوز کیا جائے، کپڑا یوز کیا جائے کوئی، باقی کپڑے ناپاک نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو جو ہے وہ کیا جائے. اچھا، کوئی سو گیا نماز کے اندر یا بیٹھا ہوا ہے وضو کرنے کے بعد، ٹیک لگائی، ٹیک کے بغیر اونگ آ گئی ہے، صحیح اونگ آ گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی اونگ سے نہیں ٹوٹتا، یعنی اونگ آئی ہے اچھی خاصی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ کدھر گئے، تو اس دوران کوئی پتہ نہیں نا، گیس پاس ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں چلا، تو وضو کیا پھر. ٹھیک ہے، وضو کر لینا چاہیے زیادہ. موٹا سا اصول یاد رکھیں، جو کچھ سبیلین سے نکلتا ہے، یہ ہمارے اسکالرس کہتے ہیں، سالڈ ہے یا لیکوڈ یا گیس، وضو نہیں رہتا. بس آپ اسی کو رکھ لیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیا جسم کے کسی اور حصے سے بھی کچھ نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اب یہ ایک سوال ہے. مثلا بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، فلو ہو گیا ہے، ناک سے نکل رہا ہے، رو رہا ہے انسان، آنسو ہیں، راڑ ٹپک رہی ہے، پسینہ آ گیا ہے، کیونکہ نکل رہا ہے نا جسم سے کچھ، خون نکل آیا، چوٹ لگ گئی، دانت سے نکل آیا، تو یاد رکھیے کہ پہلے جتنی باتیں میں نے بتائی پسینے تک، اس میں تو کسی کی دو رائے ہے ہی نہیں، سب کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. خون پہ 2 اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے.
ایک کہتا ہے خون کہیں سے بھی نکلے گا وضو ٹوٹے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹوٹے گا. اور میں تو یہی دوسرے والی رائے کو دیکھتی ہوں کہ جب جسم کی کسی میں ایون دانت آپ نے کلی کی، بعض دانت اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ کلی کے بعد یا پھر خون نکل آتا ہے، ہاتھوں سے نکل آتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یا جو چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ جاتا ہے تو کر لیں وضو، دوسرے کو اصرار نہ کریں اس بات کے اوپر. جو دوسری میری رائے ہے اس میں دیکھیں حضرت عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی حالت میں وار ہوا تھا، تیر لگا تھا، تلوار لگی تھی، بہت سخت گھاؤ تھا، انہوں نے نماز نہیں توڑی تھی، جسم سے خون بہ رہا تھا. ایک انصاری صحابی رات کو ایک غزوے میں نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن نے 3 تیر چلائے، سخت زخمی ہو گئے، جسم سے خون بہنا شروع ہوا لیکن وہ اپنی نماز میں مشغول رہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ناخون کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ محرم کے سامنے بال ننگا کرنا. لوگ کہتے ہیں جی دوپٹہ نہیں تھا، نہ محرم نے مجھے دیکھ لیا، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. کیا آ گئی، وامٹنگ ہو گئی ہے، نکسیر پھوٹ پڑی ہے تو یہ بھی نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. پھر مٹی سے تیمم کرنے کا جو حکم آیا ہے اس کے بھی کچھ دیکھ لیں کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے، جسم کی صفائی کرتے ہیں. اینٹی بایوٹکس جو ہوتے ہیں نا جرمز کو کل کرتے ہیں. اس کے اندر مٹی کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں اسکن کو صاف کرنے کے لیے. اور پہلے زمانوں میں جو صابن کا اتنا رواج نہیں تھا، اب بھی ریموٹ ایریا میں جہاں غربت زیادہ ہے صابن نہیں ہوتا تو وہاں پہ بھی لوگ مٹی یوز کرتے ہیں ہاتھوں کو دھونے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے. اور کتا کہا گیا کہ کسی برتن میں منہ مارے تو 7 دفعہ اس کو دھونا ہے، ان میں سے 1 دفعہ مٹی سے دھونا ہے کیونکہ مٹی پاک کرنے والی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ماسکو کی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، انہوں نے فلاسفی آف ڈسٹ کے بارے میں کچھ معلومات دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ماحول 3 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، پانی، مٹی. مٹی کو بہت گندا سمجھا جاتا ہے، نہ پاک نہ بھی سمجھے تو مٹی کو ڈرٹ میں شامل کیا جاتا ہے نا، گندگی میں شامل کیا جاتا ہے. اور پچھلے 100 سال سے تو بہت ہی مٹی کے خلاف ہوئی ہوئی ہے دنیا، پبلک بیماریوں کا منبع سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے صفائی سے اتنی زیادہ لوگوں کو ہو گیا ہے، کوئی فوبیا ہو گیا، صفائی فوبیا. یہاں ہمارے تو خیر ملک میں کم ہے، باہر چلے جائیں آپ کو مٹی کو گھروں سے نکال ہی دیا، برداشت ہی نہیں کرتے، ڈسٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جوتوں کو پالش کرتے ہیں نا تو 15 دن ہمارے جوتوں پہ گرد کوئی نہیں ہوتی. یہاں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں کافی، ہم تو تنگ ہو رہے تھے نا، اتنی گرد اتنی ڈسٹ. یقین کریں یہ بلیسنگ ہے، اس سے امیون سسٹم ہمارا بہتر ہوتا ہے. یعنی حد سے زیادہ کریزی ہونا مٹی کے بارے میں اور اس کو بالکل ختم کرنا روٹین سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ایک مناسب حد تک ہونی چاہیے. اسی لیے کہا نا بچوں کو بھی ڈسٹ میں کھیلنا چاہیے، مٹی میں کھیلنا چاہیے، ریت میں کھیلنا چاہیے، وہ ان کی باڈی، ان کا امیون سسٹم بہتر ہو رہا ہوتا ہے. ہماری غذائیں مٹی سے آتی ہیں، بیج مٹی میں اگتے ہیں، جب ہم مرتے ہیں چیزیں گلتی ہیں، دوبارہ مٹی میں جاتے ہیں. پھر مٹی کے اندر ملین قسم کی اسپیشیز جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ انہیں کسی لیب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا. 1 چمچ بھر مٹی میں تقریباً 6 بلین ہوتی ہیں اسپیشیز، اتنی باریک ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور یہ جو آرگنزمز ہوتے ہیں مٹی کے اندر، یہ انسانی معدے کے اندر پائے جانے والے، ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے جو کام معدے کی ڈائجیشن کے لیے یہ آرگنزمز کرتے ہیں نا، وہی کام مٹی کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. کمپوزر ڈی کمپوزر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مالیکیولز میں بدل دیتے ہیں اور مختلف چیزیں دیتے ہیں. جی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ اپنے سرجیکل انسٹرومنٹس کو مٹی میں اسٹیرلائز کر سکتے ہیں. پھر کئی ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچے صفائی کرنے والے کیمیکل سے زیادہ آسانی سے استھما کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ اگر وہ مٹی میں ان کو تھوڑا بہت کھیلنے کا انوائرمنٹ دیا جائے تو انہیں اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوتی. جو بچے بچپن میں مٹی میں کھیلتے ہیں ان کے اندر ایک امیون سسٹم جو ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ صحیح مضبوط قسم کا ہوتا ہے. اینٹی باڈی لیولز جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر سبزیوں وغیرہ کا کچرا مٹی میں ملا دیں
تو کچھ عرصے بعد وہ بالکل فائن مٹی بن جاتی ہے. بہترین کھاد، ہر طرح کے اس میں اچھی قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. پانی سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے، اس کے بعد مٹی پاک کرنے والی ہے. اور مٹی جو ہے نا صرف نفسیاتی تدبیر نہیں ہے تیمم کے لیے، یہ اس سے بڑھ کر بھی انسان کو صفائی ستھرائی کا احساس دیتی ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر 10 سال بھی کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. گویا جسم پہ جو جرمز لگ رہے ہیں وہ مٹی کے ذریعے صاف کیے جا سکتے ہیں. یہ تو تھا مٹی. اچھا، یہ یہاں تک ہوگی بات. اب آپ سوال کریں. جی آپ سوال کریں. نشے کی اگر اتنی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے میڈیسن، بعض آپ دیکھیں نا لوگ سائیکالوجی یا سائیکیٹرسٹ جو ہے نا وہ دیتے ہیں میڈیسن آپ کو، ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن، اس میں ہوتا ہے نا وہ پھر دیکھیں کہ ٹیبلٹ کب لینی، نماز کے ٹائمنگ میں انسان اوائڈ کرتا ہے اس کو. نشہ تو نشہ ہے نا، وہ کہیں پہ بھی ہوگا. وہ سلیپنگ پلس کے ذریعے لیں، اینٹی ڈپریشن کے ذریعے لیں، آپ کسی اور فارم کے اندر اس کو لیں، وہ اسی سینس کے اندر آئے گا. ہیروئن ہے جیسے کہ پرفیوم آ جاتی ہے، مطلب دیکھنا ہے انسان کو کہ بھی نماز کی حالت ویسے بھی نہیں لے سکتے، لیکن نماز میں تو بالکل نہیں لے سکتے. تیمم کے بارے میں جیسے کہ آپ نے یہ بتا دیا مٹی سے آپ نے کیسے کرنا ہے، چہرے پہ 3 دفعہ لگا لیا، 3 دفعہ نہیں، 1 دفعہ مارا، 1 دفعہ مٹی پہ چہرے پہ کیا اور ہاتھوں کو کر لیا ایسے کر کے. اور اس کے یہ تیمم کے بارے میں جو مسح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مکمل مسح کرنا ہے جیسے عام پانی کے ساتھ ہم مسح کرتے ہیں. اچھا میری بات سنیں، ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وضو اور غسل کا طریقہ، آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں، آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. آپ ارم ایک دفعہ لنک لے کے تو دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں لازمی آپ تیمم بھی دیکھیے اور مسح بھی دیکھیے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایکسپلین کریں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ جو گولیاں کے بارے میں بتایا گیا وضو تو کرتے لیکن وہ کپڑے بھی ناپاک ہوتے؟ نہیں، کپڑے نہیں ناپاک ہوتے، کپڑے نہیں ناپاک ہوتے. ہمارا ایک اسکالر تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وضو ہی کرنا ہے، کچھ اسکالر ہمارے کہتے ہیں کہ اجازت ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کس کی رائے کو زیادہ پریفر کرتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ مجبوری میں دلہن نماز پڑھتی ہے تو تیمم کر سکتی ہے، تیمم کر سکتی ہے وہ بالکل، بجائے اس کے کہ دلہن کو یہ کہیں کہ نماز ہی چھوڑ دو بھائی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بیچاری تیمم کر کے نماز تو پڑھ لے نا اپنی. آیت نمبر 44. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ملا، لیکن بریکٹ ان کے سامنے یہ اسی پروردگار کی شریعت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں بریکٹ کلوز، پھر بھی وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. آیت 43 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے احکامات آئے، وہ ختم ہو گیا. اب یہاں اس رد عمل کا بیان شروع ہوا ہے جو اصلاحات کی گئی تھی نا سوسائٹی کے اندر، جو مخالفین طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ رد عمل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری ایک عظیم مملکت بننے جا رہی ہے. پھر اب مخالفین میں سب سے پہلے یہود کو لیا کیونکہ حامل کتاب تھے، اور اصلاحات جب سامنے آ رہی تھی نا، یعنی ریفارمز قرآن کے ذریعے سامنے آ رہی تھی، تو اصل میں جو اہل کتاب تھے ان کو آگے بڑھ کر ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کو کتاب کا منشا اللہ کی رضا کا پتہ تھا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی. قرآن میں انہی کی مخالفانہ شرارتوں کا ذکر کر کے انہیں براہ راست خطاب کیا. انہیں دھمکی دی گئی کہ اے اہل کتاب اگر تم اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو اصحاب سبت کی طرح تم پر لعنت کر دی جائے. الم ترى الى الذين، الم ترى یہ اسلوب مخاطبین کو فردن فردن متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، اظہار تعجب اور افسوس کے لیے آتا ہے. الذین اوتوا نصیبا من الکتاب،
یہ وہ لوگ جن کے حصے میں کتاب آئی. پوری دنیا میں کسی اور قوم کے حصے میں کتاب نہیں آئی. جن کے حصے میں آئی تو ان کو تو بہت وارم ویلکم کرنا چاہیے تھا قرآن کے احکامات کو، لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ کیا ہوا؟ یشترون الضلالۃ یریدون ان تضلوا السبیل. یہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر بیٹھے. استغفر اللہ. خود بھی نہیں آ رہے، آپ لوگوں کو بھی نہیں آنے دیں. یہ ان کی حالت ہے. کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آیت نمبر 45 واللہ اعلم باعدائکم. آیت 45 واللہ اعلم باعدائکم. اللہ تمہارے ان دشمنوں سے خوب واقف ہے. ودن بریکٹ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور مطمئن رہو. بریکٹ کلوز. تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے. مسلمانوں کے لیے تسلی کا جملہ ہے. اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ان دشمنوں سے بے خبر نہیں ہے. ان سے اور ان کی چالوں اور ان کی شرارتوں سے خوب واقف ہے. وہ ان کی ہر شرارت کو ناکام بنائے گا. ظاہر بات ہے کہ جس کا مدد کرنے والا اللہ ہو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اسے اپنی راہ پہ آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 86 من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ. پھر ان میں سے بالخصوص یہودیوں میں سے ایک گروہ زبان کو توڑ مڑوڑ کر اور دین پر تانا زنی کے لیے الفاظ کو ان کے منہ کا محل سے ہٹا دیتا ہے. اب یہاں کیا کہا گیا؟ من الذین ہادوا، ان یہودیوں میں سے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. وہ کلام کو، جملوں کو اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں اور دین پر تانا زنی کے لیے ودن بریکٹ آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ سمینا و عصینا. ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع، اسمع غیر مسمع. سنو وہ بات جو پہلے سنائی نہیں گئی. وہ رائنا، اور رائنا جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں. لیم بألسنتہم، دین پر تانا دینے، دین پہ بات کرنے کی. تانن فی دین، دین پر تانا دینے کے لیے زبان کو لیم بألسنتہم، زبان کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور دین پر تانا دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اس کی جگہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا سمعنا سینا کی جگہ سمعنا وَأَطَعْنَا. وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اسمع اور انظرنا کے لفظ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور موقع محل کے مطابق بھی ہوتا. لیکن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. لیکن ان کے منکر ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اس لیے ان میں سے کم ہی ایمان لائے. اب یہاں پہ یہ وہ شرارتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو یہود کے شریر آپ کی توہین کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دوسروں کی نگاہ میں حقیر اور بے وقت بنانے کے لیے سنایا کرتے تھے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال کر خوب خوش ہوتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے، استغفر اللہ، دین کو بے وقت بنانے کے لیے کہتے تھے سمینا سمینا، سن لیا، اور دل میں کہتے تھے اسینا اسینا، ہم نے کوئی نہیں سنا، ہم نے کوئی نہیں ماننا، ہم نافرمانی ہی کریں گے، ہم نے کوئی نہیں قبول کیا. پھر اسما غیر مسمع، سنو لسن، یعنی ایک اچھا معنی تھا اس کا، ایک برا معنی تھا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے. اور دوسرا مطلب کیا تھا؟ استغفر اللہ، کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی بات سنائی جائے، تو وہ دوسرا مطلب لیتے. اور اس کے بعد کیا کہتے تھے وہ؟ یعنی کہ جیسے نا تمسخر سے کہتے تھے اور لگو لہجے کو تبدیل کر لیا کرتے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں، بس آپ اسما کا لفظ بولیں گے،
اس کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے. رائنا تو پیچھے ہم پڑھ کر بھی آئے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور اگر اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بولیں تو ہمارا گدریا، ہمارا چرواہا بولا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو نبی کی محفل میں منع کرا دیا جس کے اندر زو معنی مطلب آتا تھا. قرآن نے کہا نہیں، ایسے الفاظ نہیں آئیں گے، ایسے الفاظ استعمال کرو جن کا دوسرا معنی ہو ہی نہیں، ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال کرو. اچھا، اس میں آپ دیکھیں آیت کے اس حصے کو دوبارہ دیکھیے. یعنی ان یہودیوں میں سے ایک گروہ زبان کو توڑ مروڑ کر دین پر تانا زنی کے لیے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتا ہے اور سمعنا و عصینا اسما غیر مسمعین کے اور رائنا کے الفاظ کہتا ہے. ان یہودیوں میں سے ایک گروہ زبان کو توڑ مروڑ کر اور دین پر تانا زنی کے لیے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتا ہے اور سمعنا و عصینا اسما غیر مسمعین اور رائنا کے الفاظ غلط زو معنی الفاظ استعمال کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کا تمسخر اڑانا، نبی کو مسلمانوں کی نگاہوں میں گرانا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ولو انہم قالوا، ان الفاظ کی جگہ وہ یہ الفاظ لے کر آئے اپنی روٹین کے اندر، صحابہ بھی اور باقی لوگ. سمینا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، واسمع، اسمع، وانظرنا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر اللہم واقوم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور موقع محل کے مطابق. اللہ نے کہا یہ الفاظ لے کر آؤ، اب وہ یوز کرنے سے ختم. لیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن ان کے منکر ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کر دی، اس لیے ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لائیں. کیوں اللہ نے ان پہ لعنت کی؟ کہ اتمام حجت ہوا، ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، اس کے باوجود یہ اپنی بدتمیزیوں گستاخیوں سے باز نہ آئے، دیدہ دلیریوں سے باز نہ آئے، نبی کی محفل میں بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، جس کی وجہ سے یہ توفیق ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی اگر یوں ہی جاری رہی تو یہ اللہ کی رحمت کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے پھٹکار دیے جائیں گے. تعنن فی الدین، یہ تان انہوں نے نبی پر کیا، دین پر کیا. اللہ نے کہا کہ نبی اور دین ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اپنی بری حرکتوں سے پاس فرمائے. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.